انہوں نے کہا کہ جو 12 مئی میں ملوث تھے اور جو حمایتی تھے یہ فیض آباد دھرنے کے، وہ تو حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں. ان کو نام جج صاحب کو دینے چاہیے تھے. سر ایک ایم کیو میں دوسرے شیخ رشید ہے، نام آیا ہے اس کی رپورٹ کے اندر. ہاں تو ٹھیک ہے، ان کے خلاف کارروائی کریں گے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو جو پروسیس ہے وہ کریں. آپ شیخ رشید کے خلاف کارروائی کرنا چاہیں ہم گے؟ کیسے کر سکتے ہیں جو اس وقت 12 مئی میں اگر ہیں وہ ملوث؟ ایم کیو ایم 12 میں رشید صاحب اور ایم کے ایم ہیں ملوث تو بتا دیں. شیخ صاحب کا نام انہوں نے دیا ہے فیض آباد دھرنے کی حمایتیوں میں. شیخ دیکھیے وہ جو انہوں نے بات کی نا، مثلا اس میں ساری پارٹیاں لوکل، فرینکلی پیپلز پارٹی کے سردار سلیم حیدر جو تھے، جو ڈویژنل پریزیڈنٹ تھے پیپلز پارٹی کے، وہ جا کے وہاں پہ دیگیں دیتے تھے. ان کو پیپلز پارٹی نے نوٹس دیا. بلاول بھٹو نے بعد میں، آپ کو یاد ہوگا، ان کو اس بات کے اوپر ان کو سسپینڈ کرنے کا انہوں نے کہا. لوکل انوائرمنٹ تھا، لوکل لوگ جو ہیں اس میں آتے ہیں. پولیٹیکل کمنٹری جو ہے وہ ججمنٹس میں جو ہے وہ ہوتی ہے، لیکن وہ کئی دفعہ سرکمسٹانسز اور ہوتے ہیں. فیض آباد دھرنا لوکل ایونٹ نہیں تھا، نیشنل ایونٹ تھا. پورے پاکستان کے لوگ تھریٹن ہو گئے تھے. یعنی لوکل انوائرمنٹ ہوتی ہے نا، لوکل انوائرمنٹ میں آگے. مطلب فیض آباد دھرنے یا لبیک تحریک کے اس دھرنوں کے خلاف سب سے زیادہ تو میں ہی بولتا ہوں اس میں میڈیا میں جا کر کے. اور اس وقت بھی میں بول رہا ہوں جب کوئی نہیں بولتا تھا، جب کھڑا ہونا مشکل تھا. اب تو ہم نے ان کو قابو کر لیا ہے. سو ہم نے اس کی ایک اسٹریٹجی بنائی ہے. ہماری اسٹریٹجی بالکل ٹھیک رہی ہے. اٹس اے پولیٹیکل ایشو، اٹس ناٹ اے لیگل ایشو فرینکلی. اب سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس کی جو ہے وہ ایک آئی وڈ سے ایک کمنٹری اس کی ہے. اس کے علاوہ یہ تو پولیٹیکل ڈیسیجنز ہیں جو ہم نے لیے ہیں. ہم نے میدان میں کھڑے ہو کے لیے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح کے فیصلے نہیں ہوئے جو اس حکومت نے آ کے کیا. ابھی آپ کا کیا ارادہ ہے ٹی ایل پی کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کو احکامات ہیں، حکومت کو آرڈر ہے؟ نہیں، ہمارے ارادے سامنے ہیں. ہم نے جو ارادے جو ہم نے کیے تھے، جو ہم نے ایک عوام سے وعدہ کیا تھا، وہ ہم نے پورا کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں پاکستان کی عزت بڑی ہے ہمارے فیصلوں سے. پاکستان کی عزت بڑی ہے، پاکستان کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی عزت بڑی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کی عزت بڑی ہے. اور یہ اب ایک اٹس اے پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشن. انشاءاللہ ہم ٹی ایل پی از اے پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشن. ایگزیکٹلی یہ حتمی فیصلہ ہے. بالکل. جب ہمیں کچھ دن پہلے ایک بڑی سینئر لیول پہ بریفنگ تھی، اس میں بھی یہ تاثر ملا کہ فوج اور سویلین لیڈرشپ اس نقطے کے اوپر ایک میز پر ہیں کہ جتنی ایکسٹریمسٹ یا سیکٹیرین آؤٹ فٹس ہر ہیں، نقطے کے اوپر ایک پیج. باقی نقطے بھی آپ سے میں پروگرام میں پوچھوں گا، لیکن اس معاملے کے اوپر ایک پیج کے اوپر ہے کہ جتنی سیکٹیرین یا ایکسٹریمسٹ آؤٹ فٹس ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا ہے، کوئی گنجائش نہیں دینی. بالکل. یہ حتمی فیصلہ ہے فوج کا بھی اور سویلین گورنمنٹ کا بھی، دونوں ایک پیج پہ. بالکل. کوئی فیوریٹس تو نہیں ہے، گڈ اور بیڈ والی چوائس تو نہیں ہے؟ کوئی فیوریٹس نہیں ہے. فیوریٹس جو ہیں وہ صرف وہی ہیں جو ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. تعاون ان اے سینس جو لا آف دی لینڈ کو ابائڈ کریں گے. لینڈ کو ابائڈ کریں گے. یہ تو ایک ویلکم سٹوری ہوگی اگر آپ اس کے اوپر عمل پیرا ہونے میں کامیاب ہو جائیں. عمل پیرا دیکھیے ندیم صاحب، آپ تو خیر چونکہ کافی زیادہ چیزوں کو جانتے بھی ہیں. پچھلے 6 مہینوں کا پاکستان ماضی کے کم از کم جو 25 سال کا پاکستان ہے اس سے بڑا مختلف ہے. جو کچھ ان 6 مہینوں میں پاکستان میں ہوا ہے، جس قسم کی زیادہ تر ہمارے فرینکلی ٹیلی ویژن پروگرامز میں یہ اتنی ڈیٹیل سے تو اب بات نہیں ہوتی، نہ ان موضوعات کے اوپر بات ہوتی ہے. بٹ ہم نے تو ریجن کی حیت ہی تبدیل کر دی ہے. بہت بڑا کریڈٹ ہے اس میں. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف پرائم منسٹر عمران خان کا اور ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ پی ٹی آئی کا ہی سب کچھ ہے. بہت بڑا کریڈٹ ہے جنرل باجوہ کا بھی، پاکستان کی فوج کا بھی. ہم نے مل کر کے، پاکستان کی سول حکومت نے اور پاکستان کی فوج نے کیا کیا؟ ہم نے ایک نارملائزیشن کی ہے افغانستان کے اندر. ہم نے نارملائزیشن کی ہے انڈیا کے ساتھ. ہم نے سی پیک کو ایک پورا ایک فنومینا بنا دیا ہے. مڈل ایسٹ میں پاکستان کہیں پہ تھا ہی نہیں. پچھلے آپ کو معلوم ہے کہ 5 سالوں میں، بلکہ آپ اس سے بھی پیچھے اگر آپ پچھلے 10-12 سالوں میں دیکھیں، پاکستان مڈل ایسٹ سے نکل ہی گیا تھا. ہم واپس لے کے آئے ہیں. ہم مڈل ایسٹ میں آج کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم سب سے بڑے پلیئر ہیں مڈل ایسٹ میں. ہم اسٹیبلٹی کا پاکستان، امریکہ کہہ رہا ہے، یورپی یونین کہہ رہی ہے افغانستان میں اسٹیبلٹی آئے گی تو پاکستان کی وجہ سے آئے گی. انڈیا کا ہم انتظار کر رہے ہیں. ان کا ایک لوکل انوائرمنٹ ہے، الیکشنز ہوتے ہیں. کرتارپور ایونٹ نے پورا ریجن کو بدل کے رکھ دیا ہے. اس کے بعد ہم نے اندرونی طور کے اوپر آپ دیکھیں کیا کیا. ضرورت تھی کسی کی، جس طریقے سے ہم نے ٹی ایل پی کو جو ہے وہ ان کو فارغ کیا ہے پاکستان کے سین سے.